بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المقصد الثامن فی تعارض الأدلة الشرعیہ وفیہ فصلان۔ الفصل الاول فی التعارض غیر المستقر، الفصل الثانی فی التعارض المستقر۔ خاتمۃ المطاف فی التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ فی تعارض الادلۃ الشرعیہ۔ توجہ فرمائیں، اصول الفقہ کی آخری اور سب سے مہم بحث، اتنی مہم ہے یہ تعارض ادلہ کی بحث۔ ابھی آپ علوم پڑھ رہے ہیں، کتنے مقامات پر ایک ہی مسئلہ سے متعلق روایات آپس میں متعارض ہوتی ہیں، یعنی بہت سارے فقہ کے ابواب میں متعارض روایات بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ البتہ کیوں ایک مسئلے سے متعلق متعارض روایات ہوتی ہیں؟ ممکن ہے ایک ہی معصوم کی ایک ہی مسئلے سے متعلق دو متعارض روایتیں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کتاب میں بیان نہیں کیا گیا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بعض اوقات ممکن ہے ایک حدیث تکیے کی حالت میں صادر ہوئی ہے، ایک حدیث بغیر تکیے کی حالت میں، تو ہمیں ظاہراً ان میں کیا لگتا ہے؟ تعارض لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ جو کسی روایت سے متعلق قرینے اور شواہد ہوتے ہیں نا، جب راوی اس روایت کو نقل کرتا ہے تو ان کی پرواہ نہیں کرتا، ان کو نقل نہیں کرتا نا۔ اب پتہ نہیں امام نے یہ جملہ کس ضمن میں کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خود یہ حدیث سازی بھی ایک فیکٹریاں رہی ہیں، جیل سازی، حدیثیں من گھڑت بڑھائی گئی ہیں، اور بھی بہرحال بہت سارے اسباب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فقہ کے بہت سارے ابواب میں ہمیں متعارض روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ہمیں بحث کرنی پڑے گی کہ اگر متعارض روایات ہوں تو ان کے بارے میں ہم کیا کریں، ان کا کیا رائے حل ہے۔ اس بحث کو تعارض ادلہ کا نام بھی دیتے ہیں، تعادل و تراجیح کا نام بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعادل کا مطلب دو روایات جب ہر حوالے سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تراجیح کا مطلب ممکن ہے ایک روایات کو دوسری پر کچھ ترجیحات حاصل ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے تعارض، اس کا لغوی معنی کیا اور پھر اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تعارض کا لغوی معنی باب تفاعل ہے، حروف اصلی اس کے عین را ضاد، عرض۔ عرضہ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، یعنی میں اپنی خواہش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا اراءہ، اپنی یعنی ایک چیز کو پیش کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو جو فرمائیں دو دلیلیں ہیں، دو دلیلوں کے درمیان منافات ہے، دو دلیلوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دو دلیلیں ہیں، ان کے دو مدلول ہیں، ان مدلولوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ ایک دلیل کچھ اور کہتی ہے، دوسری دلیل کچھ اور کہتی ہے۔ البتہ صاحب کتاب نے کہا ہے یہ جو دو دلیلوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، منافات ہے، یہ منافات یا نقیض کی تناقض کی شکل میں ہے یا تضاد کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ جب میں عبارت پڑھوں گا تو اس کی وضاحت کروں گا۔ بہرحال
دو دلیلوں کے مدلولوں کے درمیان منافات ہو تناقض کی طرز پر یا تضاد کی طرز پر. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ دو دلیلیں ہیں، ان کے دونوں مدلول ان کے آپس میں منافات پائے جاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس تعارض کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے تعارض بدوی ابتدائی، اس کو نام دیتے ہیں تعارض غیر مستقر، غیر ثابت. کیا مطلب؟ یعنی بعض اوقات ہمیں ظاہراً دو دلیلوں کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ہم تھوڑی سی دقت کرتے ہیں، عرف کے پاس جاتے ہیں، جیسے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں تعارض نہیں ہے. مثال میں دیتا ہوں. ایک روایت کہتی ہے اکرم العلماء، دوسری روایت کہتی ہے لا تکرم العالم الفاسقہ. ٹھیک ہے جی. اب ظاہراً ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے. ایک کہتی ہے علماء کا اکرام کرو، دوسری روایت کہتی ہے علماء کا اکرام نہ کرو. لیکن جب دقت نظر کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھی پہلی عام ہے، دوسری تخصیص ہے، اور تخصیص ظاہر ہوتی ہے کس پر؟ عام پر. یعنی جو مولا کی اصل مراد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تخصیص ہوتی ہے. پہلی جو حدیث کہہ رہی ہے اس نے کہا اکرم العلماء، وہ کہہ رہی ہے چاہے عادل ہوں یا فاسق. لیکن دوسری روایت میں کہا لا تکرم العالم الفاسقہ، بھی یہاں یعنی عالم فاسق کا اکرام نہ کرو. تو پتہ چلے گا اکرم العلماء سے مراد یعنی علماء عدول کا اکرام کرو، نہ کہ علماء فاسق کا. تو مطلب یہ کہ ابتدائی طور پر ہمیں تعارض نظر آیا، لیکن جیسی تھوڑی سی دقت کرتے ہیں، دقت کرنے سے یہ تعارض کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 221 سے 226 تک یہ جو 4-5 صفحات ہیں اسی تعارض غیر مستقر کی بات ہے. پہلے تعارض غیر مستقر یعنی وہ تعارض جو ثابت نہیں ہے، جو مستقر نہیں ہے، جو ختم ہو جاتا ہے. یعنی اصل یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اصل تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہے تعارض مستقر، یعنی واقعاً دو دلیلوں کے مدلولوں میں منافات ہے. ٹھیک ہے. صرف ابتدائی تعارض نہیں ہے، واقعاً ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ تعارض پایا جاتا ہے. تو ہم دو بحث کریں گے، ایک ہے تعارض غیر مستقر کی، ایک بحث ہوگی تعارض مستقر کی. سمجھا گی بات؟ یہ بات پھر اب یعنی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ قید اولیہ کا تقاضا کیا ہے اور قید ثانویہ کا تقاضا کیا ہے، یہ بحث ہوگی. تو سب سے پہلے انہوں نے جو عنوان دیا ہے فصل اول وہ ہے تعارض غیر مستقر. دو دلیلیں ہیں، ان کے درمیان تعارض ہے لیکن غیر مستقر ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ جب بھی تعارض غیر مستقر ہونا، وہاں سب سے پہلے یہ کیا جائے ان کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی جائے. اسی وجہ سے ایک قانون مشہور ہو گیا ہے اصول الفقہ میں، الجمع مہما کان اولا من الطرح. الجمع مہما امکن اولا من الطرح. جہاں تک ممکن ہو سکے دو روایات کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کریں. جب تک جمع ممکن ہے طرح چھوڑ دینا یہ اس سے بہتر ہے. یعنی آپ کیا کریں؟ جمع کرنے کی کوشش کریں. پھر جمع کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں یہاں پر، ایک ہے جمع عرفی، ایک ہے جمع تبرعی. جمع عرفی کا کیا مطلب؟ ایسی جمع جب عرف کے پاس جاتے ہیں عرف اس جمع کو قبول کرتا ہے. ایسی جمع جس جمع کے پیچھے کوئی قرینہ موجود ہے، ایسی جمع جس جمع کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، عرف بھی اس کی تائید کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع عرفی. ایک ہوتا ہے جمع تبرعی. جمع تبرعی اپنی منشا کے مطابق جمع کر دینا، بغیر اس کے کہ کوئی اس کی تائید ہو، اس کے کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی شاہد موجود ہو، اپنی طرف سے جمع کر دینا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک روایت کہتی ہے بھی جو ہے نا وہ بیع العذرۃ سہتن، یعنی یہ جو عذرہ انسان کا جو خانہ ہوتا ہے، یہ عذرہ اس کی فروخت کیا ہے وہ حرام ہے. دوسری روایت کہتی ہے لا باس ببیع العذرہ، بیع عذرہ میں کوئی حرج. اب یہاں بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی دلیل کے ہم اپنی طرف سے جمع کرنے کی کوشش کریں. بھی وہ جو کہتی ہے روایت کہ بیع عذرہ مثلا حرام ہے،
اس سے مراد غیر معقول اللحم کا عذرا یا معقول اللحم کا عذرا، نہ غیر معقول اللحم کوئی بھی آپ کرنا چاہیے، یعنی جب کوئی قرینہ نہیں ہے آپ کے وہاں، اس سے مراد کیا ہے؟ غیر معقول اللحم کا عذرا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے اس کی خرید و فروخت۔ اور جو کہتی ہے بھی کوئی حرج نہیں ہے، مراد معقول اللحم کا عذرا، یہ ایسی جمع ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہٰذا جمع کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ جمع عرفی اور جمع تبرعی۔ اچھا جی، اب فرض کریں جمع ہم نے کرنی جمع عرفی، ٹھیک ہے جی، تو جمع عرفی کے کچھ جناب اصول اور ضوابط ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہاں انہوں نے بیان کیا، یعنی جمع وہ جمع جو قابل قبول ہے، وہ جمع جو عرفی ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ مثلا اس کے اصول میں سے ایک ہے تخصص، ایک ہے وہ ورود، ایک ہے حکومت، ایک ہے تخصیص، اور ایک ہے تقدیم الازہر علی الظاہر۔ یہ وہ اصول، ان کو کہا جاتا ہے اصول جمع کرنے کے اصول۔ تو ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں، وہاں تک ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیے کہاں پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں المقصد الثامن فی تعارض الادلۃ الشرعیہ، وفی فصلان، دو فصلیں، پہلی فصل ہے تعارض غیر مستقر میں، دوسری فصل ہے تعارض مستقر میں۔ خاتمۃ المطاف، اور آخر میں جو خاتمہ ہوگا نا، فی التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ، بعض اوقات تعارض ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ کے اعتبار سے۔ تو پہلی بات ہے فی تعارض الادلۃ الشرعیہ۔ اب یعد البحث عن تعارض الادلۃ الشرعیہ وکیفیت علاجہا، ادلہ شرعیہ کے تعارض کی بحث اور ان کے درمیان علاج۔ دیکھیے جب تعارض ہے نا تو پھر علاج ضروری ہے نا ان کا، جب تعارض ہے تو ان کا کیا کریں گے؟ علاج۔ تو تعارض ادلہ اور کیسے علاج کرنا ہے، علاج کی جو کیفیت کی بات ہے، من اہم المسائل الاصول، یہ اصول کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ کون سی بات؟ تعارض ادلہ اور ان کے درمیان علاج۔ علاج وہی، اگر تعارض غیر مستقر ہے تو اس کا مثلا جمع کریں گے، مستقر ہے تو پھر دیکھا جائے گا قاعدہ اولیہ اور قاعدہ ثانویہ کا تقاضا کیا ہے۔ وذالک، وجہ کیا ہے؟ لأنہ قلما یتفق فی باب اللہ توجد فیہ حجتان متعارضان، بہت کم ایسا اتفاق ہے کسی فقہ کے باب میں کہ دو ایسی حجتیں موجود نہ ہوں جو متعارض ہوں، یعنی فقہ کے بہت سارے ابواب میں ہر جگہ پر ہمیں دو متعارض حدیثیں ملتی ہیں، دو متعارض حجتیں ملتی ہیں۔ علی نحو، اس طرح کے لا مناص للمستنبط من علاجہما، مستنبط کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا علاج کر سکے، یعنی علاج یعنی لازمی بن جاتا ہے اس کے لیے کوئی علاج کرنا۔ تعارض اس طرح کا ہے کہ مستنبط کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا کیا کرے؟ علاج کرے۔ علاج کیسے کرے گا؟ بالقواعد المذکورۃ فی باب تعارض الادلہ، ہم وہ قواعد بیان کریں گے جو تعارض ادلہ کے ابواب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو تعارض ادلہ کے باب میں جو مذکور قواعد ہیں ان کے ذریعے سے ان کا علاج کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ مستنبط کے پاس نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ تِلْكَ الْأَهْمِيَّةِ أَفْرَدُوا لَهُ مَقْصَدًا، دیکھیے تعارض ادلہ کی بات اتنی اہم ہے، اصولی مجبور ہیں اس کے لیے کہ علیحدہ مقصد، ایک علیحدہ وہ باب بنا ہے، اس وجہ سے کہا المقصد الثامن، ایک مستقل مقصد ان کو بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے اس کی بحث کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں ان التعارض من العرض، تعارض کا لفظ باب تفاعل ہے، حروف اصل اس کے عرض ہیں، وہو فی اللغت بالمعنی الاراء، بمعنی الاراء، لغوی معنی اس کا اراء یعنی پیش کرنا، جیسے قال سبحانہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہی اسماء پیش کیے ملائکہ کے سامنے لیکن وہ نہ بتا سکے، فرض کریں تو لغوی معنی کیا ہوا؟ پیش کرنا۔ وَأَمَّا اصطلاحاً فَقَدْ عُرِّفَ، تو بے شک اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، کس کی؟ تعارض ادلہ کی، بِتَنَافِي مَدْلُولَيِ الدَّلِيلَيْن، دو دلیلوں کے مدلولوں میں منافات ہو، علی وجہ تناقض، یا علی وجہ تناقض ہو، کما اذا قال مثلا
ایک روایت کہ ہے یحرم الاسیر العنبی قبل التسلیس، یعنی دو ثلث کے زائل ہونے سے پہلے، تسلیس سے پہلے کیا مطلب ہے، یعنی دو ثلث کے زائل ہونے سے پہلے جو اسیر عنبی ہے وہ حرام ہے۔ وقال ایضا لا یحرم، اور ایک روایت کہے کہ حرام نہیں ہے۔ اب تضاد، یا دو دلیلوں کے مدلولوں کے درمیان جو منافات ہے وہ تضاد کی طرز پر ہو، کما اذا قال، مثلا جیسے کہ تستحب، ایک روایت کہتی ہے تستحب صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یعنی جب دن چڑھ آتا ہے نا تو اہل سنت ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے مستحب ہے، وقال ایضا تحرم، ایک کہتی ہے حرام ہے۔ توجہ فرمائیں، دو دلیلوں کے مدلولوں کے درمیان منافات ہو، وہ یہ منافات یا تو تناقض کی طرز پر ہو یا تضاد کی طرز پر ہو۔ منطق آپ کو یاد ہوگی، تناقض کی کیا تعریف کی گئی تھی، امران وجودیون و عدمیون، اے عدم لذالک الوجودی، یاد ہے نا، نقیضان ایسے دو امر ہیں، ان میں ایک وجودی ہوتا ہے ایک عدمی، عدم بھی اسی وجود کا۔ تو جب ایک روایت کہے کہ واجب ہے، دوسری کہے واجب نہیں ہے، یہ تناقض ہوگا۔ ایک روایت کہتی ہے حرام ہے، دوسری کہتی ہے حرام نہیں ہے۔ ایک روایت کہتی ہے مکروہ ہے، دوسری کہتی ہے مکروہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تضاد ہے، یہ جو منافات پایا جاتا ہے دو دلیلوں کے مدلولوں میں، یہ منافات کس طرز پر ہو، تناقض کی صورت میں، یعنی ایجاب اور سلب۔ یاد ہے نا آپ کو، تناقض کی نقیضین کی تعریف کہا تھا، ایجاب اور سلب بھی اس کو کہتے ہیں، تناقض ایجاب اور سلب، ایک موجبہ ایک سالبہ، زید لا زید، کتاب لا کتاب، قلم لا قلم، تو وجوب لا وجوب، حرمت لا حرمت، یہ ہو جائے گا منافات کس طرز پر، تناقض۔ تضاد کی تعریف میں کہا تھا امران وجودیان، متضاد جو ہوتے ہیں دو امر ہیں، دونوں وہ امر وجودی ہیں۔ وہاں پہ کہا تھا اگر متضاد دو صفتیں ہیں تو جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اگر دو ذاتیں ہوں کبھی وہ جمع نہیں ہو سکتی، تو دونوں امر وجودی ہوتے ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے مستحب ہے، دوسری روایت کہتی ہے حرام ہے۔ ایک روایت کہتی ہے واجب ہے، دوسری روایت کہتی ہے حرام ہے۔ تو مستحب حرام میں کون سا تعلق ہے؟ یہ جتنے بھی احکام خمسہ میں آپس میں متضاد ہیں نا، جتنے بھی احکام خمسہ ہیں یہ آپس میں متضاد ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے مستحب ہے، دوسری روایت کیا کہتی ہے، حرام ہے۔ تو مستحب اور حرام آپس میں متضاد ہے، متناقض نہیں ہے۔ تو اب تعریف کیا خلاصہ ہوا تعارض کی، دو دلیلوں کے مدلولوں کے درمیان منافات یا تناقض کی طرز پر ہو یا تضاد کی طرز پر ہو، ٹھیک ہے۔ دو دلیلوں کے مدلولوں میں منافات پائے جائے، یہ منافات یا تناقض کی طرز پر ہو یا تضاد کی طرز پر ہو۔ ثم ان التعارض بین الدلیلین تارتن یکون امرا زائلا، یہاں سے تعارض شروع کریں غیر مستقر۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات دو دلیلوں کے درمیان تعارض یکون ہوتا ہے امرن، ایسا تعارض زائلا جو زائل ہو جاتا ہے بالتأمل، کس سے، غور و فکر کریں، تھوڑی سی دقت کریں تو وہ، یعنی ابتدائی طور پر ہمیں وہ تعارض لگتا ہے لیکن واقع میں وہ تعارض نہیں ہوتا۔ واللازم فیہ الجمع بین الدلیلین، علاج کیا کریں گے اس کا، وہی یہ کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں، چونکہ تعارض ختم ہو سکتا ہے۔ جہاں تعارض ختم نہیں ہو سکتا وہاں جمع نہیں کر سکتے آپ۔ جہاں تعارض مستقر ہے، دو دلیلیں آپس میں کیا ہیں، بالکل وہ اپنی اپنی جگہ پر طاقت پوری ہے، برابر ہے ان کی، تعارض بھی ہے، واقع میں بھی تعارض ہے، نظر بھی آ رہا ہے اور واقع میں بھی تعارض ہے، وہاں جمع ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت کچھ اور بیان کریے، دوسری روایت کچھ، وہاں اور علاج کرنا پڑے گا، مثلا یا اذا تعارض تساقط، یا احتیاط ہوگی یا تخیر ہوگی، اور علاج کرنا پڑے گا۔ لیکن جمع کہاں ضرورت پیش آتی ہے، جب تعارض بدوی ہو، تعارض ابتدائی ہو، وہ دقت اور غور و فکر کرنے سے وہ کیا ہو، زائل ہو سکتا ہو۔ تو واللازم فیہ ہے، یعنی جب تأمل اور دقت سے یہ تعارض زائل ہو سکتا ہے تو اس میں ضروری کیا ہے، والجمع بین الدلیلین، دو دلیلوں کے درمیان کیا کیا جائے، جمع۔ وَأُخْرَى يَكُونُ بَاقِيًا، اور دوسرا جو تعارض ہے وہ باقی ہوتا ہے، غیر زائل، وہ زائل ہونے والا، جتنی بھی دقت کریں زائل ہونے والا، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ هُوَ التَّرْجِیحُ أَوَّلًا ثُمَّ التَّخِیرُ ثَانِیًا، تو اس میں بحث ہوگی آیا کیا کریں وہاں پر، تو کہتے ہیں اس میں دیکھا جائے گا پہلے مرجحات کو، ترجیح سے مراد یعنی مرجحات کی طرف رجوع کریں گے،
پھر کیا کریں گے؟ اگر مرجعات موجود نہ ہوں ثم تخیر ثانیاً، پھر کیا ہوگا؟ تخیر ہوگی، اس کی باس ہوگی۔ فصار ذالک سببا، پس یہ چیز سبب بن گئی ہے۔ کون سی چیز؟ کہ تعارض دو طرح کا ہوتا ہے، یا تعارض مستقر یا تعارض، لہذا یہ سبب بننا ہے لعقد فصلین، دو فصل بنانے کے، یتکفلان، یہ دو فصلیں ذمہ داری لیتی ہیں، لبیان حکم القسمین، دونوں قسموں کے حکم کو بیان کرنے کی۔ فنقول الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او تعارض غیر المستقر۔ توجہ کی بات، تعارض غیر مستقر سے مراد یعنی جو تأمل اور دقت اور غور و فکر سے وہ تعارض ظاہر ہو سکتا ہے۔ اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر، جب دو خبروں، دو دلیلوں، دو حجتوں، دو روایتوں کے درمیان تعارض غیر مستقر ہو، وہ کون سا ہوتا ہے؟ یزول بالتأمل، وہ کیا ہوتا ہے؟ تأمل سے زائل ہو جاتا ہے۔ بحیث ہو، سنیں اب یہاں سے دو قسمیں کر رہے ہیں اس کی تعارض غیر مستقر کی، وہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جم۔ اس جم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک جم وہ ہوتی ہے جب اہل قوانین، اہل فن، قانون سازوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ اس کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تعارض جو زائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ آیا جم ممکن ہے یا ممکن۔ ایک جم وہ ہے جو تبرعی ہے، جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن ایک وہ جم ہے جب اہل قوانین، قانون سازوں کے سامنے، اہل حقوق کے سامنے ہم وہ جم پیش کرتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ بحیث ہو یزول بالتأمل، یہ تعارض کیا ہوتا ہے؟ تأمل سے زائل ہو جاتا ہے۔ بحیث ہو لا یعدو التکلم بہذا النحو، اس روش کے مطابق گفتگو کرنا یہ شمار نہیں ہوتا علی خلاف الاسالیب، ان اسلوبوں کے خلاف شمار نہیں ہوتا جو اسلوب معروف ہیں، رائج ہیں بین المقننین، قانون سازوں کے درمیان، و علماء الحقوق، اور جو علماء حقوق ہیں، ماہرین حقوق ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اس تعارض کو ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ان کی جو روش ہے، ان کے جو طریقہ ہے، وہ ان کے خلاف شمار نہیں ہوتا۔ بل کان دارجا بینہم، بلکہ یہ ایسی جم ہے جو ان کے درمیان رائج ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں یہیں پہ، جس طرح کہ ایک روایت و عام، ایک روایت و خاص، تو جو قانون گزار ہیں، قانون ساز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان کی روش کیا ہے؟ عرف کی روش کیا ہے؟ وہ ہمیشہ خاص کو مقدم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا تعارض، اس کے بارے میں گفتگو یہ ایسی ہے جو یعنی قانون گزاروں کی اور عرف کی روش کے خلاف ہو، اور ضروری بھی یہی ہے کہ آپ کی جم جو ہو وہ ایسی جم ہو جب کسی قانون گزار کے پاس جائیں، عرف کے پاس جائیں، وہ آپ کی تائید کرے۔ جس طرح کہ مثلا ایک عام اور ایک خاص ہے، ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے، تو ہمیشہ تقیید کو مطلق پر مقدم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بل کانت دارجن بینہم، بلکہ اس طرح کا جو وہ ہے نا، یعنی تعارض کو ختم کرنا اور جمع کرنا ان کے درمیان رائج ہو۔ فیقدم فیہ الجمع علی التخیر او الترجیح او التساقط۔ دیکھیے یہاں بات ہوگی کیا کریں، کہتے ہیں اگر جمع کر سکتے ہیں تو جمع تخیر پر بھی مقدم ہے، یا اگر تخیر اس کے مقابلے میں ترجیح ہے تو ترجیح پر بھی مقدم ہے، اس کے مقابلے میں تساقط ہے تو تساقط کے اوپر بھی یہ مقدم ہے۔ یعنی اگر جم کر سکتے ہیں، اور جم بھی ایسی جو عرف کی روش کے خلاف نہیں ہے، لا یعدو، جو عرف کی روش کے خلاف شمار، اگر ایسی جم ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا۔ سمجھ آگی بات؟ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ، اصولیوں کے قول کی مراد بھی یہی ہے، جو ان کا یہ قول ہے، کیا؟ الجمع مہما امکنا اولا من الترک۔ دیکھیے ان کی اس جمع سے مراد کون سی جمع ہے؟ یہی جمع عرفی مراد ہے۔ جمع عرفی کسے کہتے ہیں؟ جو عرف اور قانون گزاروں کی روش کے خلاف نہ ہو، یعنی ایسی جمع ہو جب کسی قانون گزار، کسی مقنن، کسی اہل حقوق کے سامنے پیش کرتے ہیں، عرف کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ آپ یہ جو انہوں نے کہا نا بین المقننین و علماء الحقوق، اس سے مراد عرف لے لیں، یعنی ایسی جمع ہے جو اب عرف کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عرف کی روش کے خلاف شمار، بلکہ عرف اس کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ تو یہی وہ جمع ہے جس کے بارے میں اصولی کہتے ہیں کہ الجمع مہما امکنا، جب تک جمع ممکن ہے، اولا من التر، تر سے کیا ہے؟
یعنی چھوڑ دینا، ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، یعنی دونوں دلیلوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، اس سے بہتر کیا ہے؟ جم کرنے کی کوشش کریں، قبل اس کے کہ ہم ان کو آپس میں متعارض سمجھیں۔ اگر جم کر سکتے ہیں تو جم کریں۔ وَمَقْصُودُهُمْ هُوَ الْجَمْعُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْحُقُوقِ وَالْقَانُونِ۔ اس جملے میں جم سے مراد، میں ایک خلاصہ بتاتا ہوں ایک جملے میں، وہ جم ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہیں، جس کو عرف قبول کرتا ہے، جس جم کے پیچھے کوئی قرینہ موجود ہے، جس جم کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہے۔ وَمَقْصُودُهُمْ، یہاں الجمع مہما امکانہ میں جم سے مراد هو الجمع، وہ جم ہے المطلوب، جس کی قدر و قیمت ہے عند اہل الحقوق والقانون، قانون سازوں کے نزدیک، عرف کے نزدیک، یعنی ایسی جم جس کو عرف قبول کرتا ہے، بحیث ہو، اس طرح کے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بحیث ہو یعد احد الدلیلین قرینۃ علی التصرف الاخر، کہ ایک دلیل کے ذریعے سے ہم ایک دلیل کو قرینہ بنائیں، اس کے ذریعے سے دوسری روایت دوسری دلیل میں تصرف کریں۔ مثلا ایک روایت کہتی ہے عام، دوسری کہتی ہے خاص، لا اکرم العلماء ایک روایت کہتی ہے، دوسری کہتی ہے لا تکرم الفساق۔ تو پہلی یہ جو لا تکرم الفساق ہے نا، یہ قرینہ بنتی ہے کہ لا اکرم العلماء میں علماء سے مراد علماء عادل مراد ہے، علماء فاسق مراد۔ تو اس طرح کی جم جس کو عرف قبول کرتا ہے، اور پیچھے ہم اصول اول میں بحث کر چکے ہیں، جب عام اور خاص ہو تو خاص کو مقدم کیا جاتا ہے کس پر؟ عام پر، چونکہ یہ جو ہوتا ہے نا عام، وہ ما عدل خاص میں ظہور رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ یوں کہیں کہ متکلم کی مراد واقعی وہی خاص ہوتا ہے، سمجھا کی بات؟ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِجَمْعِ الْعُرْفِ، جس کو جمع عرفی کہتے ہیں۔ تو جمع عرفی کا سنیں، آپ یاد کریں، جمع عرفی وہ جم جس کے پیچھے کوئی قرینہ موجود ہو، یا یوں کہیں وہ جم جس کو عرف قبول کرتا ہو، اہمیت دیتا ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اول جم مع الشاہد، یا اب یوں کہیں ایسی جم ہے جس کے پیچھے دلیل موجود ہے، قرینہ موجود ہے، فی مقابل الجمع تبرعی، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ یعنی یہ جمع تبرعی کے مقابلے میں الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاہد و قرینۃ، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دو دلیلوں کے درمیان جم کریں لیکن اس جم کے پیچھے کوئی شاہد اور قرینہ نہ ہو، سمجھا گی بات؟ لہذا سنیں خلاصہ بات، تعارض یا غیر مستقر یا مستقر، مستقر کی بحث بعد میں ہوگی، جو غیر مستقر ہے اس میں جم کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الجمع مہما امکنا اولا من الترک، جم کریں گے، اور ہماری جم سے مراد جمع عرفی مراد ہے، جمع تبرعی مراد۔ جمع عرفی وہ ہوتی ہے جس جم کو عرف اور اہل قانون ساز کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ خلاصہ بات یہ ہوا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَكُونُ الْجَمْعُ الْأَوَّلُ مَقْبُولًا، پہلی جم سے مراد، پہلی جم سے مراد جمع عرفی، وہ قابل قدر ہے، وہ قبول شدہ ہے، اس کو لوگ اس کی اہمیت ہے۔ والآخر مرفوضا، دوسری مردود ہے، مرفوض ہے، ترک کر دیں اس کو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وقد بذل الاصولیون جہودہم، اصولیوں نے ساری اپنی کوششیں خرچ کر دی ہیں فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول، کہ وہ کیا کر سکیں؟ جمع مقبول کے ضابطے عطا کر سکیں۔ وحصروها، جب انہوں نے ساری محنت کی ہے تو انہوں نے ان ضوابط کو، یعنی جن کو کہا جاتا ہے ضوابط جمع مقبول، ضوابط جمع عرفی کے ضابطے اصول، انہوں نے ان کو حصر کیا ہے فی العناوین التالیہ، مندرجہ ذیل عناوین میں۔ نمبر 1 تخصص، نمبر 2 ورود، نمبر 3 حکومت، نمبر 4 تخصیص، نمبر 5 تقدیم الازہر علی الظاہر۔ وہ بار بار آپ سنتے آ رہے تھے ورود اور حکومت، ورود اور حکومت، اب بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ورود اور حکومت اور اس کے ساتھ باقی 3 چیزیں یہ ہیں کیا؟ یہ جم کرنے کے ضوابط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر 2 متعارض دلیلیں آ گئی ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کے درمیان جم کریں۔ تو جم کرنے کے ضوابط یہی ہیں۔ نمبر 1 ہے تخصص، اور اس کے ساتھ آخری و چوتھی ہے تخصیص۔ تخصص اور تخصیص میں فرق خود لفظی اعتبار سے بھی واضح ہے۔ تخصص باب تفعول کا مصدر ہے، تخصیص باب تفعیل کا ہے۔ تخصص یعنی خود بخود ایک چیز خارج ہو،
تخصیص یعنی خود خارج کرنا پڑے، وضاحت کرتے ہیں بہرحال. وَإِلَيْكَ تَعْرِيفُ تِلْكَ الْأَنَامِينَ. اب ان عناوین کی تعریف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ تخصص. اچھا تو ہوا تخصص کیا ہے؟ خروج موضوع احد الدلیلین عن موضوع دلیل آخر. سنیں، 2 دلیلیں ہیں، لگتا ہے تعارض ہے، بدوی ہے، ابتدائی ہے، جب آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، توجہ کی، پتہ چلا تعارض ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس دلیل کا موضوع اور ہے، اس دلیل کا موضوع اور ہے. ٹھیک ہے، پہلی دلیل میں محمول کا جس موضوع پر حمل ہو رہا ہے وہ موضوع اور ہے، دوسری دلیل میں جس موضوع پر محمول کا حمل ہو رہا ہے وہ موضوع. جب موضوع ہی اور ہوگا تو تناقض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہا کہ 2 دلیلوں میں سے ایک کا موضوع خارج ہو دوسری دلیل کے موضوع سے، یعنی دونوں دلیلوں کا موضوع علیحدہ ہو، حقیقتاً و تکویناً، خارجاً اور واقعاً وہ موضوع علیحدہ ہے. کا قول ہے نا، مثلا ہمارا قول ہے الخمر حرام والخل حلال فالمحمولان وان کان متنافیان. سنیں، کہا خمر حرام ہے، خل حلال ہے. محمول کو غور سے دیکھا نا، محمول کی طرف توجہ کی، پتہ چلا وہ حلال وہ حرام. یہ تو تعارض ہے. اور خدا کے بندے ذرا موضوع کو دیکھو، موضوع کی طرف دیکھا تو ایک کا موضوع ہے خل، ایک کا موضوع ہے خمر، تو تعارض ہی نہیں ہے. بدوی طور پر جب محمولوں کو دیکھا، ایک میں کیا حکم ہے؟ حرمت کا، ایک میں حکم ہے حلیت کا، تو لگا کہ تناقض ہے. او خدا کے بندے ذرا آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، توجہ سے دیکھو، توجہ کی تو اس کا موضوع ہو رہا ہے، اس کا موضوع، جب موضوع ایک ہی نہیں تو تعارض کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں کہ فل محمولان و ان کا متنافیان، محمولان تو متنافی ہیں، ولیکن التنافی بینہما بدویون، تنافی بدوی ہے، ابتدائی ہے، ظاہری ہے. یزول بالنظر الی تغایر الموضوعین، جب ہم دیکھتے ہیں دونوں کے موضوع ہی متغیر ہیں تو وہ یہ زائل ہو جاتا ہے. تناقض میں شرط یہ تھی کہ آپ کا موضوع وحدت الموضوع، یاد ہے نا، جیسے وحدت المحمول ہے تو پہلی شرط تھی وحدت الموضوع. جب یہاں موضوع واحد نہیں ہے، تناقض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تضاد بھی نہیں ہے، وہ اس کا حمل ہو رہا ہے کسی اور چیز پر، اس کا حمل ہو رہا ہے کسی. ہاں اگر ہوتا نا الخمر حرام الخمر حلال، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ متضاد ہوتے ہیں، لیکن یہ متضاد نہیں ہے، دونوں موضوع علیحدہ ہے. لہٰذا تخصص کا کیا مطلب ہوا؟ تخصص کا مطلب ہے ایک دلیل کا موضوع خارج ہو دوسری دلیل کے موضوع سے. یوں کہیں خلاصہ دونوں دلیلوں کا موضوع علیحدہ ہو. ابتدائی طور پر محمول کو جب دیکھتے ہیں تو تنافی نظر آتا ہے، لیکن جب دقت کرتے ہیں موضوع کو دیکھتے ہیں، موضوع علیحدہ تو تعارض ظاہر ہو جاتا ہے. نمبر 2 ہے الورود. توجہ فرمائیں، ورود کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ رَفْعُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ موضوع الدلیل الآخر حقیقتاً. موضوع پڑا ہے، رفع کا مفعول ہے. 2 دلیلوں میں سے ایک کا ختم کر دینا، رفع کر دینا دوسری دلیل کے موضوع کو حقیقت میں. پیچھے بات کی تھی نا، یہ آخری جو ہم نے کہا تھا اصول، امارات اصول پر مقدم ہے، پھر کہا تھا کہ استصحاب باقی اصولوں پر مقدم ہے. کیا دلیل دی تھی؟ میں نے کہا تھا وہاں ایک دلیل ورود ہے، استصحاب وارد ہے. کیسے وارد ہے؟ استصحاب آ کر ان کے موضوع کو ختم کر دیتے ہیں. یہاں ورود کا مطلب یہی ہے کہ ایک دلیل آ کر دوسری دلیل کے موضوع کو ہی سرے سے ختم کر دے. ٹھیک ہے جی، جب دوسری دلیل کا موضوع نہیں رہے گا تو معمول کو کس پر حمل کریں گے؟ لہذا اس کو چھوڑ دیں گے. تو پہلی جو رافع ہے اس کو لے لیں گے، جو وارد ہے اس کو لے لیں گے، جو مورود ہے اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن بے عنایت من الشارع، لیکن ہاں کیوں ہم نے 2 دلیلوں میں سے ایک دلیل دوسری کے موضوع کو ختم کرتی؟ شارع کی وجہ سے. شارع نے کہا یہ سمجھو کہ دوسری دلیل کا موضوع ختم ہو گیا ہے. وہ ابھی بیان کریں گے. مثلا وہ ایک بلا بیان موضوع ہے کس کا؟ فرض کریں اس برات کا. کس نے کہا ہے؟ شارع نے کہا ہے. اچھا اس کا موضوع ہو گیا بلا بیان، عدالت وہ اس کا برات عقلیہ کا. ادھر سے استصحاب آ جائے، شارع کہتے ہیں استصحاب، شارع نے معتبر کرا دی کہ استصحاب آ کر اس کے موضوع کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں لیکن بے عنایت من الشارع، شارع کی عنایت کی طرف سے. شارع نے کہا کہ پہلی دلیل کو رافع سمجھو، ٹھیک ہے، بحیث لولاہا،
اس طرح کہ اگر شارع کی عنایت نہ ہوتی لما کان لہو ھذا شان، پھر پہلی دلیل کو یہ حیثیت اور شان نہ ملتی کہ وہ آ کر دوسری دلیل کے موضوع کو ختم کر دے۔ کا تقدم الامارت علی الاصول العملیہ، سنیں ایک طرف ہے امارہ، ایک طرف ہے اصول عملیہ۔ شارع کہتا ہے، شارع نے معتبر کر دی جب امارہ ہے، یہ کسی اصول عملیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، امارہ ہے دلیل اجتہادی، اصول عملیہ ہیں دلیل فقاہتی، جب دلیل ادلہ اجتہادیہ موجود ہوں تو دلیل فقاہتی کی ضرورت ہی کس نے امارہ کو یہ حیثیت دی ہے؟ شارع نے دی ہے۔ توضیح ہو، کہتے ان لکل من الاصول العملیہ موضوع خاصا، اصول عملیہ میں سے ہر ایک کا ایک موضوع ہے، چونکہ یہ اس طرح کی بات پڑھ چکے ہیں، آسان ہے۔ مثلا موضوع البراءۃ العقلیہ ہوا عدم البیان، وہ موضوع الاشتغال ہوا احتمال العقاب پڑھ چکے ہیں، وہ موضوع التخیر ہوا عدم المرجع۔ اب فاذا قامت دلیل القطعی علی حجیت الامارۃ، ادھر سے دلیل قطعی قائم ہو جائے امارہ کی، تو ارتفع بذالک، امارہ کی حجیت سے ختم ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے موضوع الاصل، اصول عملیہ میں سے ہر اصل کا موضوع۔ دیکھیے فرض کریں براءت عقلیہ کا موضوع کیا تھا؟ عدم بیان، اگر ادھر سے امارہ آ جائے تو امارہ بیان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ احتیاط کا موضوع کیا تھا؟ احتمال عقاب، جب امارہ آ جائے گا کس چیز پر، ایک طرف امارہ دلالت کر رہا ہے تو پھر وہ وہاں پر احتمال عقاب نہیں رہے گا۔ تخیر کا موضوع تھا عدم المرجع، جب ایک طرف ہمارا آ جائے گا تو وہ یہ مرجع بن جائے گا، تو اس کا مطلب ہے اصالت و تخیر کا جو موضوع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا۔ لہذا جب امارہ کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہو جائے تو اس سے اصل کا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ فتکون الامارۃ بیانا لمورد الشک، اس کا مطلب ہے پھر وہ جو امارہ ہے مورد شک میں بیان ہے فی اصل البراءت، ورافع لاحتمال العقاب فی اصالت الاشتغال، یہ جو امارہ ہے اصالت الاشتغال میں احتمال عقاب کو رفع کرنے والا ہے، ومرجحا لاحد طرفین علی الاخر فی اصالت التخیر، اصالت التخیر میں یہ امارہ کیا ہے؟ یہ مرجح ہے، دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کا مرجح شمار ہوتا ہے۔ کل ذالک بفضل جعل الشارع الحجیت للامارہ، خوش نہ ہو ہمارا، اس کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، شارع نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ آگے بات نا، یہ سارے کا سارا فضل ہے کہ شارع نے آ کر ہمارا کو حجت قرار دیا ہے۔ یہی بات ہم نے کیا کی تھی، کیوں استصحاب کو مقدم کرتے ہیں باقی تین اصول پر؟ چونکہ استصحاب آ کر ان کے باقی اصولوں کے موضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ براءت عقلیہ کا موضوع کیا تھا؟ بلا بیان، استصحاب جب ایک طرف میں جاری کریں گے تو وہ بیان بن جائے گا، یہ صرف ہم نے بات کی۔ اب چاروں اصولوں کے مقابلے میں یہاں کون ہے؟ امارہ ہے، جب امارہ آتا ہے تو اصول عملیہ کے موضوع کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اصولی کہتے ہیں کہ وہ ادلہ اجتہادیہ مقدم ہے کس پر؟ یعنی جب ادلہ اجتہادیہ جاری کر سکتے ہیں تو ادلہ فقاہتیہ کا موضوع ہی نہیں رہتا۔ سمجھا کی بات؟ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا، ہمارے قول سے مراد لیکن بِعِنَایَتِ الشارع، اس سے مراد یہی ہے، یعنی امارہ کو یہ اماریت، یہ حجیت، یہ حیثیت، یہ فضیلت کس نے عطا کی ہے؟ شارع نے۔ اذ لولاہا، اگر شارع کی عنایت نہ ہوتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، تو پھر یہ ہمارا بھی اصول عملیہ کی عرض میں ہوتا، اس کی صف میں ہوتا، جس طرح اصول عملیہ ظنی ہے تو یہ بھی ظنی ہوتا، لیکن کیا کریں، اس کے پیچھے شارع موجود ہے، شارع کی عنایت ہے۔ اذ لولاہا، اگر شارع کی عنایت نہ ہوتی، لکانت الامارۃ فی عرض الاصول، یہ بھی کیا ہوتا؟ اصول کی عرض میں، جیسے وہ ظنی ہے یہ بھی ظنی ہوتا، لعدم افادتها العلم، پھر یہ علم کا فائدہ نہ دیتا، کل اصول کی طرح ظنی ہوتا، اور ظن بھی ظن غیر معتبر۔ ولیکن لما افیدت علیہ الحجیت من جانب الشارع، لیکن جب شارع کی جانب سے کیا آ گئی؟ حجیت آ گئی، صارت تحدد کیان الاصول، اس نے اصول عملیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، کیان بنیادیں، تحدد و منہدم، کھوکھلا کر دیا۔ جب امارہ کے پیچھے یہ ایک ہی صف میں کھڑے تھے محمود و ایاز، امارہ بھی ان کی صف میں تھا، لیکن امارہ کو حجیت کس نے دے دی؟ جب دے دی تو اس نے آ کر وہ اصول کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا، منہدم کر دیا۔ کیوں؟ لکونہا بیانا من الشارع و مؤمنا للعقاب و ترجیحا، ٹھیک ہے نا، یہ بیان ہے، یہ مؤمن عقاب ہے، یہ ترجیح ہے،
وَبِذَالِكَ يَظْهَرُ وُرُودُ الْأَمَارَةِ عَلَىٰ أَصَالَتِ الطَّہَارَةِ وَالْحِلیَّةِ۔ اسی وجہ سے پچھلی مثال دے چکے ہیں نا، اسی وجہ سے امارہ وارد ہے کس پر؟ اصالت و طہارت اور اصالت الحلیت۔ اصالت الحلیت کیا کہتا تھا؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام۔ اگر کسی شے کی حرمت پر امارہ آ جائے تو اس کی وہ حلیت ختم ہو جائے گی، حلیت کی غایت آ جائے گی۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، جب کسی شے کی نجاست پر امارہ قائم ہو جائے گا تو اس کے راستے کو روک دیتا ہے۔ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امارہ وارد ہے اصالت و طہارت اور اصالت کیوں؟ چونکہ ان کی غایت کو بیان کر دیتا ہے نا، ان کی لأنہما مغیات بعدم العلم۔ دیکھیے وہ ہر شے حلال ہے، اس کی غایت کیا تھی؟ عدم علم۔ ہر شے پاک ہے، غایت کیا ہے؟ عدم علم۔ امارہ کہتا ہے میں علم ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی غایت کیا تھی؟ عدم العلم۔ والمراد منہ، جبکہ امارت سے مراد والمراد منہ وہاں عدم علم سے مراد یعنی حجت شریعہ، یعنی کوئی حجت شریعہ نہ ہو۔ سنیں اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کل شیء لک حلال، ہر شے حلال ہے جب تک کسی کی حرمت پر حجت شریعہ قائم نہ ہو جائے۔ کل شیء لک طاہر، ہر چیز آپ کے لیے طاہر ہے جب تک اس کی نجس ہونے پر حجت شریعہ قائم نہ ہو۔ حجت شریعہ سے مراد یہی ہمارا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لأنہما اصالت الطہارت اور اصالت الحلیات مغیات، وہ مغیّہ ہیں بعدم العلم، یعنی ان کی غایت کہاں تک ہے؟ جب تک علم نہ ہو۔ والمراد منہ، من عدم العلم، من ضمیر کا مرجع ہے، عدم علم سے مراد هو الحجت الشریعہ، مراد کیا ہے؟ حجت شریعہ، یعنی حجت شریعہ جب تک نہ ہو۔ فالامارۃ بما انہا حجت شریعۃ، ادھر سے ہمارا کیا ہے؟ شارع نے حجت قرار دیا ہے۔ دالۃ علی حصول الغایت، جب ہمارا آ جائے گا یہ کہتا ہے کہ غایت حاصل ہوگی ہے۔ فی قولہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، یا کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام۔ یہ پہلی روایت نے کیا کہا؟ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک نجاست کا علم نہ ہو۔ کیا مطلب نجاست کا علم نہ ہو؟ جب تک نجاست پر حجت شریعہ قائم نہ ہو جائے۔ ہمارا کہتا ہے میں حجت شریعہ ہوں، لہذا جب ہمارا آ جائے گا ایک طرف تو اصل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نا، اصالت الحلیت ختم نا، اصالت و طہارت ختم۔ دوسری کہتی ہے کل شیء لک حلال، اصالت الحلیت، ہر چیز حلال ہے جب تک حرمت پر دلیل حجت شریعہ قائم نہ ہو۔ ہمارا کہتے ہیں میں حجت شریعہ، لہذا تمہاری بات ختم۔ تم اب جب اگر میں کسی شے کی نجاست یا حرمت پر ہمارا قائم ہو جائے، اس کا مطلب ہے ان کی غایت ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے الحکومت، یعنی وہ اصول، وہ ضوابط جن کے ذریعے جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی تعارض غیر مستقر میں، ان میں سے ایک حکومت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔